جی بالکل، کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے ہلاکت کے سلسلے میں آج قبر کشائی ہونا تھی اور طارق روڈ قبرستان پر ہم اس وقت موجود ہیں، لیکن وہ قبر کشائی والدین کے اعتراض کے بعد جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ ان کے وکیل جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ کیوں یہ مؤخر کی گئی ہے، پہلے والا جو بورڈ بنا تھا اور یہ دوسرا جو بورڈ میڈیکل بنایا تھا اس پہ کس قسم کے اعتراضات ہیں، ان کے لوگوں پر اعتراضات ہیں یا کسی اور کوئی وجہ ہے، اس کے ساری تفصیلات جانتے ہیں جبران ناصر صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیے سر، یہ ایک طریقے سے کہنا آپ کا صحیح بھی ہے کہ والدین کے اعتراض کی وجہ سے مؤخر ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سندھ حکومت کے رویے اور اقدامات کی وجہ سے اور جو وسوسے اور شک و شبہات اور جو کنٹروورسی انہوں نے پیدا کی اور اس پوری ایکسرسائز کو جو انہوں نے اسکینڈلائز کیا، اس وجہ سے یہ مؤخر ہو گیا۔ پولیس نے یا حکومت نے یا کسی تفتیشی افسر نے عدالت سے قبر کشائی کا نہیں کہا۔ جب آ گیا یہ پہلے دن بعد کہ اس رپورٹ میں بہت ساری چیزیں ایس او پی کے مطابق مسنگ ہیں، تو یہ پولیس اختیار رکھتی تھی پولیس رولز کے تحت کہ وہ خود مجسٹریٹ سے رابطہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم قبر کشائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے 7-8 دن دیکھ کے یہ کچھ نہیں کر رہے، والدین نے سینے پہ پتھر رکھ کے عدالت سے کہا کہ کھولیں ہمارے بیٹے کی قبر اور کروائیں لاش کو ایگزامن۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کل ہی کے دن ہم نے اصرار کیا، میڈیا میں بھی آیا کہ کل ہی آرڈر پاس ہو، ہم نے آرڈر بھی لیا اور کل ہی وہ آرڈر لے کے ہم متعلقہ ادارے گئے جو کہ پولیس سرجن کو احکامات دیے تھے، اور قانون کے مطابق بھی جو سندھ میڈیکل لیگل ایکٹ 2023 اس کی سیکشن 16 کی شک کہتی ہے کہ میجسٹریٹ کا آرڈر موصول ہونے پہ پولیس سرجن ہی وہ ہے با اختیار ادارہ، وہ آفس جو کہ میڈیکل لیگل بورڈ بنائے گا، اور جو وہ بورڈ بنائے گا تو اس بورڈ میں وہ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر فورینسک کے رکھے گا، اور ان کا ضروری ہے جو لفظ لکھا ہے قانون میں کہ واقعے سے یا جہاں لاش ہے، جہاں قبر کشائی ہونی ہے، کلوزسٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹی، یعنی کہ یہاں سے قریب ترین کون سی ہے جی؟ بڑی ڈو ہے یا اوجھا ہے، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے، یا آپ چلیں آپ لیاری ستر آپ چلے جائیں، مگر وہ اتنا بڑا کیمپس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حیدرآباد لمس تو کہیں سے قریب نہیں تھی، جامشورو لمس تو کہیں سے قریب نہیں تھی، حیدرآباد کا کوئی اور بھی کیمپس قریب نہیں تھا۔ اچھا، جن صاحب نے رات کے 9 بجے پریشر ڈالنا شروع کیا اور پھر رات کے 12 بجے اندھیرے میں جا کے 8 رکنی ٹیم میں سے 7 لوگ غائب کر دیے، ان کا عہدہ ہے ڈی جی ہیلتھ سروسز سندھ، حیدرآباد بیٹھتے ہیں وہ۔ سندھ میڈیکل ایکٹ 2023 میں ڈھونڈ کے تھک گیا، ان کے عہدے کا کہیں ذکر نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک اختیار پرانا رولز آف بزنس کے تحت میڈیکل بورڈز کا دیا ہوا ہے ہیلتھ سیکرٹری کو، وہ پاور ڈیلیگیٹ کسی ٹائم پہ ہیلتھ سیکرٹری نے کی اپنی ڈی جی ہیلتھ سروس حیدرآباد کو، مگر وہ جنرل اسپیشل میڈیکل بورڈز کے لیے ہے۔ ایگزیومیشن کے لیے خاص قانون آپ نے بنایا، اس کا طریقہ کار بنایا، اس کا ایس او پی بنایا، اور پھر اس کی نفی کر دی۔ اور جب میڈیا کے اوپر والدین نے خدشات رکھے تو آپ اتنا سٹ پٹائے کہ آپ نے بیک ڈیٹ میں 7 تاریخ کو صبح 10 بجے 6 تاریخ کا ایک نیا نوٹیفیکیشن نکالا اور بولا کہ اچھا جی اپنی مرضی کے لوگ بھی آپ شامل کر لیں، مگر جو ہم 4 لوگ حیدرآباد سے لے کے آ رہے ہیں یہ تو ضرور رہیں گے، یعنی کہ جن پہ ہمیں پکا یقین ہے کہ ہماری مطلب کی رپورٹ بنائیں گے وہ ضرور رہیں گے، باقی آپ کرتے رہیں جو آپ نے کرنا ہے۔ تو جی وہ پہلے جو 7 لوگ پولیس سرجن نے ڈالے تھے نا، وہ بھی سارے سندھ حکومت کے اہلکار ہیں، افسر ہیں، ان کے امپلائیز ہیں، ہمارے گھر کے امپلائیز نہیں ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قبر کشائی کرنے کا اور پوسٹ مارٹم کرنے کا۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو شواہد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہیں یا اتنا ضروری جو شواہد تھے وہ سارے، جیسے اچانک سے کل گولی کا خول بھی مل گیا، ویپن نہیں ملا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تفتیشی افسران؟ آپ کی کوئی بات ہوئی ہو کہ اس میں کیا ابھی اس میں مزید ان کو شواہد چاہیے؟ اور سر آپ کے گھر میں اگر کسی کو سٹروک کا اٹیک آئے اور آپ اسے پہنچیں لے کے ای آر، اور ای آر میں داخل ہی ہو رہا ہو اور ڈاکٹر آ کے کہہ دے پیشنٹ بالکل فٹ ہے جی، خطرے سے باہر ہے، 2 گھنٹے میں گھر چلا جائے گا، اس کا معائنہ کرنے سے پہلے آپ اس ڈاکٹر کو احمق ہی جانیں گے نا کہ جی ابھی تو ای آر میں رجسٹریشن ہو رہی ہے، پہلے وائٹلس تو لے لو، تم نے آدمی کے ساتھ ہی کہہ دیا جی 2 گھنٹے میں گھر آ رہا ہے۔ کیا یہی حرکت پولیس چیف نے نہیں کی کہ جب کل خبر چلی کہ دوبارہ عصر 9 سے میڈیکل ہوگا تو وہ اس دوپہر کو کہہ رہے ہیں کیس تو ٹریس ہو چکا ہے، 2 دن میں پریس کانفرنس کر دیں گے؟ کیا احمقانہ باتیں ہیں، اور یہ صوبے کا سب سے بڑا افسر کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایک کیس تھا اس شہر میں، دعا زہرا بچی کا، چائلڈ میرج کا، اس وقت جو پچھلے آئی جی تھے ان سے پہلے والے، انہوں نے برملا کہا تھا سی کلاس چلانے کوئی جرم ہی نہیں ہوا، پھر ساری دفعات بھی اس کیس میں لگیں، وہ بچی بھی بازیاب ہوئی اور وہ والدین کے پاس بھی گئی۔ جب اتنے سینئر افسر غفلت سے یا غیر ذمہ داری سے یا کسی عجلت میں کوئی بیان دے دیتے ہیں غیر سنجیدہ، اس کے بڑے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ اتنی پوزیشن پہ رہتے ہوئے اپنا ایک ایک لفظ بہت ذمہ داری سے ادا کیجئے سر۔ اچھا یہ
बताइए कि ये जो बात आ रही है कि किसी को बचाया जा रहा है, कोई बड़ी शख्सियत हैं जिनको बचाया जा रहा है, तो कौन है वो शख्सियत, कितनी बड़ी ऐसी ताकत हैं जो इस सारे मामले को बदलना चाहते हैं या इसको रोकना चाहते हैं? सर 3 किस्म की तो शख्सियात हैं ना इस मुल्क के अंदर। अगर अर्बन शहर की बात करेंगे, एक इदारे होते हैं आपके खुफिया हसास, ठीक है, हमें इसमें ऐसा कोई आंसर नज़र नहीं आ रहा। एक आपका होता है जिसके पास बहुत पैसा हो, बट हम भी हैरान है कि इतना क्या माल है कि पूरी सिंध पुलिस खरीद ली तुमने, और वो भी बीच शहर में। और तीसरा होता है कि जो सिविलियन सेटअप है इसी में कोई सियासी असर रसूख रखने वाला हो, जिसके मातहत डायरेक्ट पुलिस है। अब ये तो आपने अपने देखिए, पहले दिन तो हर इंसान को लगता है कि मेरे बेटे को किसी ने मारा है, पहले दिन कातिल नहीं पकड़ा जा रहा, कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल होगा। मगर 10वें दिन भी जो आपका रवैया है ना, जो इक़दाम आपने 10 दिन में लिए हैं, अगर वालिदैन को लगता था, आपने यकीन दिला दिया कि कोई इस बड़ा इसमें शामिल है। तो ये कब तक अब उम्मीद है, ये जो कब्र कुशाई की दोबारा इसकी कब तारीख आएगी? उम्मीद है जी जल्द अज जल्द। हमने तो आज ही करवानी थी, चूँकि ओरिजिनल मेडिकल बोर्ड के अरकान आ गए थे। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि जी अब मैं रिपोर्ट करूंगा कॉल सेक्रेटरी हेल्थ से। मेरी कानून की अंडरस्टैंडिंग थी कि आज ओरिजिनल मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर से उनको बिल्कुल इख्तियार था, ये ऑनगोइंग जुडिशल इंक्वायरी है कि आज ही हो जाए। मगर उन्होंने वालिद का बयान रिकॉर्ड किया और पुलिस सर्जन का बयान रिकॉर्ड किया, उसकी रोशनी के अंदर अब उन्होंने कहा मैं रिपोर्ट कॉल करूंगा सेक्रेटरी हेल्थ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर थे हमारे साथ। उनका ये कहना है कि ये अब आइंदा जो पीर है उस तक तो कोई चांस नहीं है कि दोबारा कब्र कुशाई की जाए। अब आइंदा जब इनका इजलास होगा, मीटिंग होगी अफसरान की, उसके बाद ये तय हो सकेगा कि मीर रज़ा जो है उनकी कब्र कुशाई कब होती है। जी।